السلام علیکم ایوری ون، ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل النور دا لائٹ میں۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہو تو پہلے آپ ڈے 1 کی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی آسان ہوگا۔ آج کی کلاس جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ جو میری پہلی ویڈیو تھی اس پہ میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سب سے، وہ سوال یہ تھا کہ شیطان کی بیٹھنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو جن کو نہیں پتہ ہے تو ان کو میں بتانا چاہوں کہ شیطان کی بیٹھنے کی جگہ لمبے ناخون ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی لمبے ناخون ہیں تو پہلے آپ اپنے ناخون کو فوراً جا کے کاٹ لیں۔ چلیے تو چلتے ہیں قاعدے کی اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کل ہم لوگ کہاں تک پڑھے تھے؟ تو ہم لوگ جیم تک پڑھے تھے، الف با تا ثا اور جیم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے کا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کا مخرج تو یاد کر چکے ہوں گے نا، تا کا مخرج، ثا کا مخرج۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ ہا ہے، ہا ہا ہا۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے، حلق کی درمیانی حصے سے۔ یہ جو گردن ہے ہمارا، یہاں کا جو بیچ والا حصہ ہے وہاں سے ہا ادا ہوتی ہے، ہا۔ اس کو ہا نہیں پڑھنا ہے، ہا نہیں، یہ ہا بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہا یہ ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے، ہا 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 ہا۔ اس کو ادا کرتے وقت ایسا لگے گا کہ ہوا منہ سے ہوا نکل رہا ہے، اس طرح ہے نا، ہا ہا ہا، ٹھیک ہے۔ بار بار آپ ویڈیو کو سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہا کیسے ادا ہوتی ہے، پریکٹس سے آپ کو آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہا، اس کے بعد خا خا خا۔ خا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ تو دیکھیے حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتی ہے، خا خا۔ اس کو کھا نہیں پڑھنا ہے، کھا بالکل غلط ہے، آپ کو خا پڑھنا ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت ایسا لگے گا جیسے کہ ہم خخار نکالتے ہیں، کیسے خخار، خا خا، اس طرح کر کے، اسی طرح یہ خا ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا لگے گا جیسے ہم خخار کو نکال رہے ہیں، خا خا۔ کف کو جس طرح ہم لوگ باہر نکالتے ہیں سیم اسی طرح خا ادا ہوگی، خا خا خا، ٹھیک ہے۔ پریکٹس کرو آپ لوگ، بالکل آ جائے گا۔ ہا خا دال، یہ تو بالکل آسان ہے، آپ لوگ کر لو گے انشاءاللہ۔ دال، اس کے بعد کیا ہے؟ ذال۔ اب دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ ذال کہاں سے ادا ہوگی؟ جس طرح ہا درمیانی حصے سے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوئی، خا حلق کے اوپری والے حصے سے ادا ہوئی، دال یہ تو بالکل سمپل ہے، لیکن ذال کہاں سے ادا ہوگی؟ ذال، اس کو جال نہیں پڑھنا ہے، جال بالکل غلط طریقہ ہے، ذال۔ جس طرح ہم نے ثا کا مخرج بتایا تھا، ثا کا مخرج، اس کو بالکل سافٹ پڑھتے تھے، یعنی زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں حصے کے کنارے سے ادا ہوتی ہے ثا، سیم اسی جگہ سے ذال ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ذال ذال، زبان کی اوپر والا حصہ یعنی زبان کا کنارہ، اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے، نچلے والے کنارے، نیچے والے بھاگ میں آپ کو زبان کی نوک کو ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دانتوں کے کنارے میں، اوپر والے دانتوں کے کنارے میں آپ زبان کو ٹچ کرو تو ذال ادا ہوگی۔ ایک بار کوشش کر کے دیکھو، اور اس کو بار بار آپ پریکٹس کرو۔ جب تک آپ پریکٹس نہیں کرو گی تو آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ حرفوں کا جو مخرج ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ پریکٹس آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ ذال، زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے پہ رکھے، ذال ذال ذال۔ اس کے بعد ہے را 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 را، ٹھیک ہے۔ یہ تو آسان ہے، یہ آپ کر لو گے، بالکل کر لو گے، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور میں پڑھا دیتی ہوں آپ سب کو، دھیان سے سنیے، اور اگر مخرج سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں، آپ لوگ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ دھیان سے سنیں اور پریکٹس کریں۔ جس جگہ پہ میں نے زبان کی نوک کو ٹچ کرنا بتایا ہے اس جگہ پہ ٹچ کریں اور پریکٹس کریں، بالکل 3 سے 5 بار میں آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے ریکال کرتے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را۔ آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تو آپ سب اس کو نوٹ کر لیں۔ چلیے دیکھیے سمجھ میں آ رہا ہے نا، ہا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟
حلق کے درمیان والے حصے سے ح ادا ہوتی ہے، اور خا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وال کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ تو زبان کا سر اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ فا الف با تا کے بعد جو فا آتی ہے، سیم اسی جگہ سے وال ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وال، اس کو بھی نرم لہجے میں پڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی۔ اسکرین شاٹ لے لیجیے یا پھر نوٹ کر لیجیے۔ چلیے میں اور آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ حلق کا درمیان والا حصہ کون سا ہے تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے چلیے مان لیجیے یہ ہمارا گردن کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے؟ مان لیجیے، دیکھیں یہ جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے ہمارے گردن کا، یہ حلق کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، یہیں سے ح ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو حصہ ہے نچلے والا حصہ، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے، یہاں سے بھی جو حروف ادا ہوتے ہیں میں آگے بتاؤں گی آپ کو ویڈیو میں، بس میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے رہی ہوں کہ یہ حلق کا نچلے والا حصہ ہے، آپ لوگ یاد رکھیے گا، اور یہ حلق کے بیچ والا حصہ ہے، اور یہ جو حصہ ہے حلق کا اوپری حصہ ہے، اوپر والا حصہ ہے، یہاں سے خا ادا ہوتی ہے، خا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ چلیے تو آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں، کل پھر لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں، ٹاؤن ایریاز میں رہتے ہیں، جہاں آس پاس میں مدرسہ نہیں ہے، ان لوگوں کی بہت ہیلپ ہو جائے گی، آپ لوگ اس طرح ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ چلیے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں، اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ باکس میں دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ بتائیے آپ لوگ کہ سب سے چھوٹی درود پاک کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی جو درود پاک ہے، درود شریف ہے، وہ کون سی ہے؟ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور اگر نہیں آتا ہے تو ڈونٹ وری، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا دوں گی۔ فی امان اللہ۔